الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اب چونکہ آپ حضرت سید کائنات مخدوم کائنات سیدۃ النساء العالمین بذات رسول اللہ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا وارضاہ کی یوم وفات کی مناسبت سے جو فاتحہ دلوائی گئی تھی تو ظاہری تبرک چکے ہیں، تو مجھے چند اشعار حضرت بی بی فاطمہ کی منقبت کے سنانے کا ذہن آیا ہے۔ تو چند اشعار میرے کو تو تحت لفظ ہی آتا ہے، کوئی لحن میں پڑھنے والا آدمی ہوں نہیں، میں قاری نہیں ہوں کہ بھئی لحن میں پڑھ سکوں۔ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ، عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ، طاہرہ طیبہ سیدہ فاطمہ، طاہرہ طیبہ سیدہ فاطمہ، راضیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ، راضیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ، تائبہ حامدہ سیدہ فاطمہ، تائبہ حامدہ سیدہ فاطمہ، صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ، صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ، سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ، سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ، عظمتوں کا نشاں سیدہ فاطمہ، عظمتوں کا نشاں سیدہ فاطمہ، مونی سے بے کساں سیدہ فاطمہ، مونی سے بے کساں سیدہ فاطمہ۔ توجہ چاہتا ہوں کہ دختر مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ، دختر مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ، دو شہیدوں کی ماں سیدہ فاطمہ، دو شہیدوں کی ماں سیدہ فاطمہ، بضعۃ منی فرمان آقا رہا، بضعۃ منی فرمان آقا رہا، مصطفیٰ کی ہے جاں سیدہ فاطمہ، آپ کے صدقے سے بنتے ہیں سب ولی، آپ کے صدقے سے بنتے ہیں سب ولی، غوث و خواجہ کی ماں سیدہ فاطمہ، غوث و خواجہ کی ماں سیدہ فاطمہ، آپ کے صدقے سے بنتے ہیں سب ولی، غوث و خواجہ کی ماں سیدہ فاطمہ۔ ایک اشارہ ہے، تخیل ہے کہ اس کی طرف کہ آپ کی آل کے صدقے میں کھا رہے ہیں، آپ کی آل کے صدقے میں کھا رہے کھیر اور پوریاں سیدہ فاطمہ۔ تو چونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف کھیر پوریوں کی نسبت ہوتی ہے، تو ابھی بھی اتفاق سے کھیری پیے ہیں ہم لوگ، تو آپ کی آل کے صدقے میں کھا رہے ہیں، آپ کی آل کے صدقے میں کھا رہے کھیر اور پوریاں سیدہ فاطمہ۔ مقطع ہے کہ نسبت سیدہ ہے متاع اویس، نسبت سیدہ ہے متاع اویس، ہے میری حرز جاں سیدہ فاطمہ، ہے میری حرز جاں سیدہ فاطمہ۔ معزز سامعین کرام، بات اشعار کی آئی تو مجھے علامہ اقبال یاد آئے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی ایک فارسی میں مکمل نظم ہے، پورا منقبت ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، قرآن کریم میں کہا کہ اللہ نے ان کو چنا ہے، ان کو پاک کیا، بہت بلند فرمایا، ان کی فضائل بیان فرمائے۔ فرمایا کہ یک نسبت ام عیسیٰ عزیز حضرت مریم کی ایک نسبت ہے، کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ایک ہی نسبت، ایک تعلق ہے۔ اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہے، ایک ہی بیٹا تھا، شوہر نہیں ہے، بھائی نہیں، کوئی اطراف میں کوئی بھی نہیں ہے رشتہ، بس ایک ہی ہے تنہا، ایک نسبت ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں ہے۔
تو فرمایا ان کو قرآن ذکر کر رہا وصطفیٰ کی وطہر کی وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، سارے عالم کی عورتوں پر ہم نے ان کو فوقیت دی۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نسبت زہرا سے نسبت زہرا عزیز، حضرت زہرا کی 3 نسبتیں ہیں۔ کیا دختر مصطفیٰ ہے، حبیب پاک کی بیٹی بھی ہیں، 2 عالم کے سردار ہیں، سردار کی بیٹی ہے، وہ بھی لخت جگر ہے، وہ بھی لخت جگر، بضاعت منی فرمایا، میرا جگر کا ٹکڑا فرمایا۔ جگر لیور میں کیا ہوتا؟ خون پیوریفائی ہوتا، لیور آپ کا خون بلڈ کو پیوریفائی کرتا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک آج آپ سورہ یوسف میں سنیں، ایک کرتا جو ہے حضرت یوسف کچھ دیر کے لیے پہنے تو وہ شفا دینے والا بن جائے، اور جن کو حبیب پاک فرمائے فاطمہ میرے جسم کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے فرمایا، تو ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو بولے سب سے پہلی نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین کی بیٹی ہے۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ زوجہ مرتضیٰ حیدر کرار ہے، سارے ولیوں کے امام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تیسری نسبت فرماتی ہے کہ 2 شہیدوں کی ماں حضرت حسنین کریمین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، ان کی والدہ کا نام حضرت بی بی فاطمہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ایک نسبت حاصل ہے تو وہ حال ہے، تو بی بی فاطمہ کا اندازہ لگائیے جن کو تینوں بھی نسبتیں اپنے کمال کی حاصل ہے، اپنے کمال کی نسبت ادھر ادھر پوری کمال اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ کائنات کو عطا فرمایا۔ انشاءاللہ تفصیل حضرت بی بی فاطمہ کے فضائل وغیرہ انشاءاللہ کل سنیں گے جیسے کہ اعلان کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، آج جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کی، ہمارے 2 دن سے جو خطابات ہو رہے ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑا اس سے مختلف ہے، اور اسلام کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نیکی کیا ہے، وہ ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا پارہ ہے، 6ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا قبل المشرق والمغرب، کیا آپ مشرق کی طرف چہرہ کر لو یا مغرب کی طرف چہرہ کر لو، نیکی اس میں نہیں ہے۔ نیکی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ صرف مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لے رہے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر، مگر نیکی کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے۔ سب سے پہلا کام نیکی کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ کے نزدیک نیکی کیا چیز ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے، والکتابی، کتابوں پر ایمان لائے، والملائکتی والکتابی والنبیین، ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لائے۔ پہلا جو دل سے تعلق ہے، کوئی عمل نہیں ہے کرنے کا آپ کو، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر، انبیاء پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، اس کے لیے کچھ عملی طور پر پریکٹیکلی کچھ کرنا نہیں ہے، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ پہلا کام نیکی، سب سے پہلا اسٹیپ اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے کل ملائکہ پر، فرشتوں پر، انبیاء کرام پر، کتابوں پر، ساری چیزوں پر ایمان لائے۔ جب اللہ پر ایمان لایا کہیں گے تو پھر اس کے سارے ذات، صفات، ہر چیز کے ساتھ ایمان لائے۔ ہر ایک صفت ایسی ہے جس کا کوئی آپ مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اگر کوئی کام آدمی کرے تو اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے۔ بھئی میں اگر مثال کے طور پر نرم دل ہوں تو بولیں گے نرم دل ہے، تو مطلب میرا کام کرنا میری ایٹریبیوٹ بناتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی صفت بغیر فعل کے بھی ہے، بغیر اگر وہ کسی کو رزق نہ بھی دے تب بھی وہ رزاق ہے، کسی کو پیدا نہ بھی کرے تب بھی وہ خالق ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے باری تعالیٰ تو رزاق کیسا ہے؟ بولے ایک بار جو ہے میرے کو بھی موقع دے، میں بھی جو ہے لوگوں کو اہتمام کرنا چاہ رہا ہوں، میں کھلانا چاہ رہا ہوں۔ بولے موسیٰ نہیں کھلا سکتے۔ بولے اصرار کرے باری تعالیٰ اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے۔ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے اللہ ارینجمنٹ کرنا ہے، وہ انتظامات بھی تیرے ہی چھونا، ٹھیک ہے، کھلانا ہے مخلوق کو، اجازت لے رہا ہوں آج ایک دن کی،
مگر پورے انتظامات کیٹرنگ وغیرہ پوری تیرے پاس سے ہی ہونا ہے, اناج بھی تو تیرا ہی ہے. بولے ٹھیک ہے, کیا کیا انتظام ہے, کہاں پر, کھلی جگہ بنانا ہے, کہاں سمندر کے کنارے پر لے جا کر کے بڑے انداز میں ساری چیزیں تیار ہو گئی, بڑی محنتیں لگی. ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے مخلوق خدا کو, پوری مخلوق کو, ٹھیک ہے, تیار ہو گیا پورا کھانا, پورے ادھر سے ادھر تک پورا سمندر کے کنارے تیار کروائے. تو بولے اے اللہ تیار ہے, بھیج تو تیری مخلوق کو. اللہ تعالیٰ بولے تیار ہے, پکا, ہو پکا تیار. سمندر کے کنارے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے پہلے مہمان کو بھیجتا ہوں تمہارے پاس. سمندر سے ایک بڑی سی مچھلی نکلی, اس نے بس سانس لی منہ کھول کر کے, تو جتنا پکوان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سارا ایک لقمہ بن کر کے اندر چلے گیا, پورے کا پورا چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے, یہ کیا ہو گیا, میں تو ساری مخلوق کا وعدہ کرا, ساری مخلوق کو دعوت دیا, یہاں تو ایک ہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا, ابھی جو کھا کر گئی ہے اس کا بھی پیٹ پورا نہیں بھرا. اور حقیقت ہے یہ, سمندری جو مچھلیاں ہوتی ہے 300 کلو کھاتی ہے ایک دن, 300 کلو. آج یہ ایڈوانس آپ کو ٹیکنالوجی, آپ کو تحقیقی بات کہہ رہا ہوں کہ سائنسی بات کہہ رہا ہوں میں. ایک دن کا اس کا کھانے کی جو مچھلی ہوتی ہے اس کی غذا کم سے کم 300 کلو ہے, 3 کنٹل کھانا کھاتی ہے وہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ تیرا کام تجھے سزاوار ہے. اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو, مخلوق چاہے جدھر ہو وہاں اس کو رزق پہنچاتا ہے. کیا کہ صفی پتھر کے کیڑے کو ملتی ہے غذا پتھر سے. پتھر کے اندر کیڑا ہے, کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے, بولے وہ پتھر میں سے ہی اس کی غذا بنا دی اللہ تعالیٰ نے. تو انسان سوچتا سمجھتا, تو اللہ کی یہ صفات ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کیا. پھر اس کے بعد حبیب پاک انبیاء پر ایمان لانا, انبیاء پر, کل انبیاء پر ایمان جتنے بھی ہے کم و بیش 1,24,000 ہے, اس میں سے 313 رسول ہیں, اور اس میں سے پھر 5 اولو العزم رسول ہیں, ان میں کے سردار حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو بہرحال سارے انبیاء پر ہمیں نام نہیں معلوم, قرآن کریم میں صرف 25 نام آئے. 25 ناموں کے علاوہ سارے انبیاء کو ان جنرل یقین ایمان لانا, جتنے بھی آئے ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں. انہوں ہے, ہمارے کو نام سے لینا دینا نہیں ہے, اگر ہے تو رسول ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. ٹھیک, اکثر ہوتا بھئی وہ گوتم بدھ ہے کیا, رام ہے کیا, انہوں ہے, ہمارو بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے. تعلیمات ہے ہوگی, اسی لیے نہ ہم انکار کر رہے ہیں نہ اقرار کر رہے ہیں. اگر تھے ہوں گے تو ہم تو بول دیے کل انبیاء پر ایمان لائے, نام تھوڑی لے رہے ہیں ہم. کل انبیاء میں اگر جو بھی ہے وہ آ گئے, جو نہیں ہے نکل گئے. فرمایا کل ملائکہ پر ایمان, اس کی تعداد نہیں معلوم, ان کا نہ کوئی جینڈر ہے کچھ نہیں, سارے ملائکہ پر ایمان لانا. سارے ملائکہ پیدا تخلیق نہیں ہوتی ان کے اندر, ایک بار اللہ نے ان کو پیدا فرما دیا, بس قیامت تک اتنے ہی رہنے والے. تعداد اللہ ہی جانتا ہے, بہتر جانتا ہے کتنی تعداد ہے, ان کی تعداد کا اندازہ نہیں ہے. کچھ خاص اچھا ملائکہ بنائے کیوں, کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ضرورت ہے, نہیں ضرورت نہیں ہے. بتلانا یہ چاہتا ہے کہ یہ ملائکہ جو اتنے طاقتور ہے, حضرت جبریل امین انطاکیہ کی بستی کے پاس گئے, جب قوم نے حضرت 3 انبیاء کرام کا قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا. حضرت جبریل ایسا ہاتھ سے بستی کو اٹھا کے ایسا ہلائے, بستی کو تتر بتر کر دیے, خالی ایک آواز نکال کے پھینک دیے واپس, پوری بستی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے یہ جو فرشتہ ہے ساری ایک بستی کو ایک ہاتھ میں ایک چھوٹی ڈبی کے ویسا اٹھا لے, وہ میرے حکم کا تابع ہے. اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تم, تو پھر میری طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ بھئی ایسے طاقتور ملائکہ میرے قبضے و قدرت میں میرے حکم کے تابع ہے. اٹھو بول تو اٹھتے, بیٹھو بول تو بیٹھتے. یہ اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو رکھا ہے. پھر اس میں بھی الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہے, کوئی کرامن کاتبین ہے, کوئی دوزخ کے ہے, کوئی جنت کے رسپانسبل ہے, کوئی لکھنے کے ہے, کوئی صبح شام کے ہے, کوئی سیاحین فی الارض ہے, کوئی ملائکہ ملائے اعلیٰ والے ہیں, کوئی قبر کے سوال و جواب کے لیے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کام دیے. پھر کتابوں پر, ساری کتابوں پر ایمان لانا. تو میں ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ عقیدے کی بات ہے, دل سے یہ یقین جاننا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نیکی پر دل کی بات دل سے, زبان سے کہہ دیے, دل سے کہہ لیے, عملی طور پر کام کچھ بھی نہیں ہوا. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے اب نماز روزے کی ذکر کرے گا. نہیں, نیکی کیا ہے اللہ بتلا رہا ہے ہمیں.
اللہ عز و جل ہمیں ارشاد فرما رہا ہے وآتل، اب شروع ہو رہا ہے والنبیین والملائکۃ والکتاب والنبیین، اب یہاں ہو گیا وآت المال علی حبہ ذوی القربى. اب نیکی کا جو عملی پہلو ہے اسٹیپ آ رہا ہے کیا؟ اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو وہ مال دیتے ہیں. نمازوں کا ذکر نہیں آیا ابھی، نماز نیچے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کا کیا کرائٹیریا ہے اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی محبت میں مال دیتے ہیں. والیتاما، یتیموں کو مال دیتے ہیں. والمساکین، مسکینوں کو مال دیتے ہیں. والمساکین وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو دیتے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتاما والمساکین والمسکین وابن السبیل. ہو گیا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب جو وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں. اللہ کے پاس نیکی کیا ہے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور وہ صبر کرنے والے ہیں جب کوئی مشکل بھی آ جائے، پریشانی آ جائے، اچھا وقت بھی رہے برا وقت بھی رہے، صبر کرنے والے ہیں. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک نیکی کا کیا کرائٹیریا ہے. یعنی حقوق اللہ تو ہو گئے، ہم کل ذکر کی شکل میں حقوق اللہ کچھ سنے، اور پھر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق الرسول بھی ہیں، رسول کے بھی حق ہیں. ایسا نہیں ہم لوگ اکثر ذکر ہوتا حقوق اللہ حقوق العباد پہ آ جاتے ڈائریکٹ، بیچ میں حقوق الرسول کو ہم لوگ کھا جاتے. حقوق الرسول بھی ہے، آپ سے بے پناہ محبت کرنا، آپ کا جس قدر ہو سکے حد درجے ادب و تعظیم کرنا، آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، آپ کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، آپ کو ہر اعتبار سے بے مثل و مثال ماننا، ہر عیب سے مبرہ اور مصفہ ماننا. یہ حبیب پاک صلی اللہ، درود پاک پڑھنا، آپ سے، آپ کی آل سے محبت کرنا، آپ کے اصحاب سے محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حقوق الرسول ہے. تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت کریمہ، اور اس آیت کا نام ہے آیت البر، نیکی کی آیت. اس آیت کو صوفی مفسرین کے نزدیک، علماء کے نزدیک اس کو آیت البر کہا جاتا ہے، نیکی کی آیت. یعنی نیکی کیا چیز ہے؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں. وفی الرقاب، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہے. یا تو ایک معنی یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کراتے ہیں، یا پھر جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو قرضوں سے آزاد کراتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، اللہ اس کے بعد فرمانا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تو مطلب اوپر جو دیے ہیں وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے. گھر والوں کے ساتھ آدمی گھر کے باہر بہت اچھا رہتا، گھر کے اندر زیرو رہتا. ایک ہے یہ ایک فیکٹ ہے. یہ آدمی باہر علامہ ہوگا، فہامہ ہوگا، بڑا نام ہوگا اس کا، گھر کے اندر پریشان رہتا ہوں، گھر کے اندر اس کے معاملات خراب رہتے. حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیرکم لأہل خیرکم، تم میں کا سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین. کیونکہ اب بیچاری جو بیوی ہوتی ہے یا بچے ہوتے ہیں وہ سبارڈینیٹ انڈر کنٹرول ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ذرا دبے ہوئے رہتے ہیں. تو آدمی کی ایک فطرت، انسان کی ایک فطرت کیا ہوتی، جو دبتا اس کو ہی دباتا ہوں، نہیں جو نہیں دبتا نا اس کے سامنے اپن دب جاتا. ایک انسان کی فطرت ہے یہ. بھئی غصہ آیا، اگر کوئی غلطی ہو گئی سامنے بچے سے ہو جائے یا بیوی سے ہو جائے تو ہم غصہ کر دیتے، بول دیتے، بچہ ہے تو ایک آدھ مار وار بھی دیتے، مگر اور بولتے بھائی میرے کو غصہ کنٹرول نہیں ہوتا. بولتے یہ بات غلط ہے، غصہ کنٹرول نہیں ہوتا. نہیں، غصہ کنٹرول ہوتا. کہاں ہوتا؟ جہاں پر ہونا ہے وہاں کنٹرول ہوتا، جہاں نہیں ہونا ہے وہاں کنٹرول نہیں ہوتا غصہ. آپ غور کریے. مثال کے طور پہ میں جاب پر کام کر رہا ہوں، باس ہے میرا باس میری غلطی نہیں بھی رہی تو میرے کو ڈانٹ دیا، باتیں کر دیا، فائل اٹھا کے میرے منہ پہ پھینک دیا. اب میں کیا کرتا ہوں؟ غصے میں آ کے میں اس سے لڑ لیتا ہوں، مار کے نکلتا ہوں، میں گالی دے کے نکلتا ہوں.
دوسرے دن جاب ہی ختم ہوا تھا میرا. وہاں کنٹرول کر لیتا ہوں غصے کو, میں ضبط کر لیتا ہوں, حالانکہ آپ کی غلطی بھی نہیں ہے وہاں, آپ کی وہاں غلطی نہیں ہے وہاں, ٹھیک ہے, غلطی بھی نہیں ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں, برداشت کر کے نکل جا رہے ہیں. دوسرے دن پھر فریش ہو کے کر کے تیار ویار ہو کے سوٹ بوٹ پہن کے پھر جا رہے ہیں اس کے سامنے, سر باس دس از اندر فائل, دس از اندر پروجیکٹ, اندر پریزنٹیشن بول کے پیش کر رہے ہیں. حالانکہ تکلیف پہنچی آپ کو, آپ کی غلطی نہیں تھی, اس کے باوجود آپ کو ریجیکشن ملا, اس کے باوجود آپ برداشت کریں. اگر وہی ایٹ دا سیم ٹائم اب اپنی بیوی کو یا بچوں کو رکھ کر کے دیکھیں, یا کمزور آدمی کو رکھ کر دیکھیں, آپ کی غلطی بھی رہے گی, اگر اس کے باوجود آپ اس کے اوپر چڑھائی کریں گے. تو مطلب غصے کا اظہار کریں گے تو پتہ کیا چلا, غصہ آتا ضرور مگر نکلتا سامنے والے کو دیکھ کر. تو انسان جب غصہ آتا ہے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے نا, اس کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھ لیں کہ بھئی یہ بھی تو مخلوق خدا ہے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بندی ہے, بندہ ہے, جو بھی ہے, غریب ہو, امیر ہو, کمزور ہو, مگر جب یہ ذہن میں آ جائے گا انسان کے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, غصے کے عالم میں آدمی کچھ بھی بول دیتا, کچھ بھی کر دیتا, بعد میں افسوس کرتے بیٹھتا. تو معزز سامعین کرام, یہ بڑی اہم چیز ہے, اور اسی لیے کیا ہے فقہ حنفی میں اور چاروں ائمہ کے پاس ہے, غصے میں اگر کوئی طلاق دے دیا تو بھی طلاق ہو جاتی. آپ بولیں گے بھائی غصے میں تھا میں جدہ میں تھا, جب لاک ڈاؤن کے دوران ایک کال آیا, اور لاک ڈاؤن کے دوران کئی طلاقاں ہو گئے, گھر میں ہیں, کیا کریں گے, اب کچھ بھی نہیں ہے, فرسٹریشن ہے, پورا گھر پہ نکل رہا. کئی ہوئے ہیں ایسے, میرے پاس کئی کیسز آئے ہیں. ایک ریاض کے ایک صاحب فون کر کے کہنے لگے, مجھ صاحب میں جو ہے غصے کے عالم میں بیوی کو طلاق بول دیا, 3 مرتبہ طلاق بولا, بہت غصہ تھا مجھ صاحب میرے کو, تو غصے کے عالم میں طلاق دیے تو ہو جاتی کیا؟ میں بولا صاحب حقیقت میں غصے میں تھے کیا آپ؟ ہاں صاحب آپ اس سے باہر تھا, میں اپنے آپ میں کنٹرول میں نہیں تھا, اتنا غصہ آ گیا میرے کو, تب دیا میں طلاق. تو مطلب کس کو دیے؟ صاحب بیوی کو دیا. صاحب کتنے دیے؟ 3 دیے. اچھا ٹھیک ہے, تینوں دے دیے ہو. میں بولا دیکھو بھائی شرعی مسئلہ کیا ہے, اگر آدمی اس قدر غصے میں ہو کہ اپنا آپا کھو دے, یعنی پاگل پن کا دورہ پڑ جائے اس پر, اگر ایسی شکل میں وہ جو بھی کہے گا, یا کفریہ کلمات کہے یا طلاق بولے, جو بھی کہے, اس کا اثر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا, کیونکہ یہ پاگل پن کی طرف کنسیڈر کیا جاتا. میں بولا اگر واقعی آپ کا غصہ وہ لیول کا, ہم صاحب اتنے لیول کا تھا. میں بولا اچھا بھائی آپ کا لیول کا اتنا غصہ تھا, مگر آپ کو اس غصے میں یہ بھی معلوم ہے, یہ ہوش ہے آپ کو, کتنے طلاق دیے آپ, نمبر یاد ہے آپ کو, پھر کس کو دیے بھی یاد ہے. بھائی آدمی پاگل دیوانہ ہو جائے تو طلاق بیوی کو بھی بولے, بہن کو بھی بول سکتا, بیٹی کو بھی, ماں کس کو بھی بول سکتا نا, XYZ آدمی کو بھی بول سکتا. اس کو اتنا بھی ہوش ہے کہ طلاق بیوی کو ہی بولنا. بولا دیکھیے بھائی آپ جانے, آپ کا رب جانے, مگر جو مسئلہ ہے میں آپ کو بتا دیا, وہ اس قدر ایکسٹریم لیول کا اگر غصہ ہے تو لہٰذا وہ طلاق نہیں ہوگی, وہ الگ بحث ہے. مگر آپ اگر صرف اس بات سے بہانہ بچنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اور آپ کا رب درمیان میں ہے, آپ جانتے, اللہ بہتر جانتا آپ کے دل میں کیا ہے. تو معزز سامعین کرام, میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. ہم باہر بہت اچھے رہتے. ایک ازراہ مزاح کہتا ہوں, ایک کسی بزرگ کا ایک بات سنی ہوئی تھی. تو ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے, بڑے اللہ والے مانے جاتے, بہت بزرگ ہے, بہت بڑے بزرگ ہے. تو باہر لوگ جو ہے کئی مریدین ہیں ان کے, اور ان کی اہلیہ ان سے متاثر نہیں ہوتے تھے, نہیں مانتے تھے, مرید نہیں تھے. ارے بھائی لوگ پورے ہنس رہے ہیں میرے اوپر, باہر اتنا میرا نام ہے, تم میرے مرید نہیں, میرے کو کچھ خاص دکھتا نہیں آپ میں جو مرید ہو, میں کچھ سمجھ میں نہیں آتے آپ میں. اچھا ٹھیک ہے, ایک مرتبہ ایسے ہی گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پرواز عطا فرمائی, ہوا میں وہ اڑنے لگے کرامات کی شکل میں. تو اہلیہ بھی دیکھے جب یہ حضرت واپس آئے تو دیکھے تو اہلیہ کہنے لگی کہ بھائی دیکھو آپ بزرگ بنتے, بڑے اللہ والے بن کے, اگر ایسے کوئی کرامت ہے تو بتاؤ. آج دیکھی میں ایک جو ہے بزرگ اڑتے ہوئے جا رہے تھے اوپر سے. شوہر کو یقین ہو گیا, آج تو بیگم متاثر ہو گئے میرے سے. جب مطمئن ہو گئے تو بولنے لگے کہ وہ جو گئے نہیں وہ میں ہی تھا. تو بولنے لگے اب بیوی ہے, کیسا ان کو وہ کرم. کہنے لگے ہاں وہی بول رہی ہوں میں, اسی لیے دیکھ رہی ہوں تھی کہ جاتے وقت جو ہے تھوڑا سا ایک طرف ڈھلکتے ہوئے جا رہے تھے, پراپرلی آپ اڑ نہیں رہے تھے, تھوڑا کن کھاتے ہوئے جا رہے تھے. تو لہٰذا
تو ایسا کیوں؟ کیونکہ بیوی ایک ایسی پارٹنر ہوتی ہے انسان کی زندگی میں جس کی ہر اچھائی، شوہر کی اچھائی اور برائی مرد کو پتہ ہوتی، عورت کو پتہ ہوتی ہے. ہر اچھائی معلوم ہوگی اپنے شوہر کی، ہر برائی بھی پتہ ہوگی. اتنا قرب میاں بیوی کے علاوہ کسی اور کا نہیں رہتا ہے. والدہ جانتے ہیں آپ کے، کچھ حد تک جانتی ہوگی، بھائی، والد، بہن، سب جانتے ہیں آپ کے رشتہ دار، مگر ایک حد تک ایک پردہ رہتا، ایک لیول رہتا. مگر اگر کہیں لیول پردہ نہیں ہے کسی کے درمیان تو میاں اور بیوی ہے. اور قرآن نے اس قدر خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. کس قدر خوبصورت رشتے کو پیش کیا، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. لباس کا کام ہوتا ہے سطر ڈھانکنا، یعنی اندر کے عیبوں کو چھپانا کام پر کپڑے کا لباس کا ہوتا. تو بولے میاں کے عیبوں کو بیوی ڈھانپے، بیوی کے عیبوں کو میاں ڈھانکے. یہ ہے دونوں کا رشتہ. اور قربان جائیے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، مگر کردار کا سب سے ہائیسٹ لیول کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی بیوی نے اسلام قبول کیا. سب سے پہلے آپ کو میں بیوی کے جو مثال دیا میں اسی لیے دیا کہ سب سے آخر میں وائف آپ سے امپریس ہوں گی، سارے گھر والے امپریس ہو جائیں گے، مگر وائف سب سے آخر میں. مگر قربان جائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تو سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام لایا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا کردار باہر تھا اس سے کئی گنا بہتر کردار گھر کے اندر تھا. تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہے، گھر والوں کے ساتھ. کیونکہ آج کل کیا ہو گیا، صبر و تحمل ختم ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہماری نماز، روزے، زکوٰۃ تو ٹھیک ہے چل رہی ہے، ذکر و اذکار بھی چل رہا ہے. میں نے اسی لیے ابتدا میں کہا تھا کہ آج تھوڑا مختلف عنوان ہے، وہ یہ کہ بھائی ہمارے پاس آج کل اس قدر کامن ہو گیا ہے رشتے ٹوٹنا، طلاق ہو جانا، لڑائی جھگڑے، ہر 4 گھر میں ایک گھر اس میں مبتلا اور ملوث ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا ہے کہ نہ شوہر اپنی بیوی کو وہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے. اس میں ہمارا سماج ٹوٹ رہا ہے، ہمارا سماج سسک رہا ہے. کئی مسائل ہیں، کئی ایسے مسائل ہیں کہ بس ظلم لڑکیوں پر ہو رہا ہے، کہیں پر لڑکوں پر، ہر دو جگہ ہر دو کا قصور ہے. جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے جو بہترین نمونہ پیش فرمایا، وہ اگر نمونہ ہم اختیار کر لیں تو سارے مسائل کا حل نکل جائے گا. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم کو گالی دے کر کے بات نہیں کرتے، کبھی ارے ترے نہیں کہا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مار پیٹ نہیں کی. جب بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے گھر میں تو گھر کا ماحول بدل جاتا تھا ہمارے پاس. اور فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جب وہ اپنے گھر کو واپس آ جائے تو اس کے گھر والے خوش ہو جائے. سب سے بہترین شخص فرمایا. ہمارے پاس ڈر ہے، کیا ہے، بیوی ڈرتے، اب کہاں کا غصہ کدھر کا اترتا کی، آفس کا اترتا کی، کون سے برتنوں پر گرتا کی. ہمارے پاس یہ پھر ہمارا یہ کیا ہے، پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو محبت کا دعویٰ ہے وہ کہیں کمی ہے، ابھی سم تھنگ از مسنگ، کہیں نہ کہیں ہمیں وہ لیکنگ کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. تو معزز سامعین کرام، آپ حضرات باہر رہتے ہیں، کرتے ہیں، چونکہ ایک انڈیویجول لائف ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی ہے جن کی ہو سکتا ہے کہ وائفس وغیرہ انڈیا میں بھی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنجنگ وقت ہوتا ہے. تو معزز سامعین کرام، مرد کو کیا چاہیے کہ کیونکہ اختلاف ہوتا ہے، ادھر سے اہلیہ کی طرف سے ایک بات آتی ہے، ہوتا ہے کہ والدہ کی طرف سے ایک آ جاتی ہے، دونوں طرف سے ٹکراؤ آتا ہے. تو بہترین مرد وہ ہوتا ہے، آدمی وہ ہے جو دونوں میں بیلنسنگ کرے اور دونوں کو ان کے جائز حقوق دے. ماں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بڑی ہیں، وہ کہتی ہیں کچھ تو ٹھیک ہے، سن لینے میں کوئی عار نہیں ہے. اور کون ہے کہ حضرت سلطان باہو ہے غالباً، فرماتے ہیں کہ بہترین مرد وہ ہے، تربیت ہمارے بزرگوں نے، اسلام نے بھی اور بزرگوں نے بھی کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا ہماری تربیت کا. فرمایا کہ اگر کوئی بہترین آدمی وہ ہے کہ اس کی ماں اگر اس کی بیوی کی کوئی شکایت کرے تو سن لے، والدہ کو جو کہنا ہے کہہ لے، مطلب کہے تو مطلب کوئی بری بات سے نہیں، برے الفاظ میں نہیں، سن لے، سن کے ٹھیک ہے جو بھی کہنا ہے ان کے دلاسے کی بات کہہ لے، بات کلوز کر دے.
اس کو اہلیہ تک نہ پہنچائے، اہلیہ کی کہی ہوئی بات سن لے، اس کی دلجوئی کر دے، مگر وہ بات لا کے پھر اپنے والدہ تک نہ پہنچائے۔ یہ تربیت کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ اس طریقے کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حقوق العباد، چونکہ سب سے پہلا اور قربت والا رشتہ میاں بیوی کا ہے، والدین ادب اور تعظیم کا رشتہ ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کا اپنا حق ادا کرنا۔ ان کے حقوق کیا ہے کہ ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اور ایک ضعیف، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ایک ضعیف شخص کے ساتھ ایک نوجوان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ آنے والے نوجوان نے کہا کہ یہ میرے والد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والد کے آگے نہیں چلنا، والد کے آگے نہیں چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، ادب میں، احترام میں۔ پھر فرمایا جب تک کہ تمہارے والد نہ بیٹھے تم نہیں بیٹھنا، جب تک والد بیٹھے نہیں تم بیٹھنا نہیں۔ آج ہمارے پاس بے ادب کا جنازہ نکل گیا ہے، والد بیٹھے ہوئے ہیں، پیر لمبے کر کے بچے لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک ہے حقیقت، بھائی والد اگر نیچے بیٹھے ہوئے رہتے بڑے تو اوپر نہیں بیٹھا کرتے تھے پہلے، اب ساری چیزیں ایک فارمیل ہو گیا۔ نہیں بھائی سب دخیانوں سی باتیں ہیں، نہیں، یہ اسلام کی جو تعلیمات ہمیں دی گئی تھی اس کا لب لباب تھا، جو ہمارے سماج اور کلچر کی شکل میں تھا۔ فرمایا کہ جب تک تمہارے والد نہ بیٹھے تم نہیں بیٹھنا، اور ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اگر وہ کسی چیز کا حکم دیں تو حکم کو بجا لائیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر میں عصر کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اگر میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں تمہارے عصر کی نماز وہیں روک کر جا کر کے اپنی ماں کی بات سن کر کام مکمل کر کر واپس آ کر اپنی نماز کو مکمل کرتا۔ یہ رحمت للعالمین محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ایک ضعیف خاتون آئیں، تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ٹھہر گئے اور اپنی کمبلی مبارک نکال کر کے جھٹک کر کے بچھایا، اس ضعیف خاتون کی ماتھے پر بوسہ دے کر کے بٹھایا۔ صحابہ پریشان ہے کہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اپنے مقام پر بٹھایا۔ اپنی دودھ شریک بہن آئی حضرت شیمہ، گرفتار کر لی گئی، ایک مال جنگ کے موقع پر گرفتار کر کے لایا گیا۔ وہ ایک صحابی سے بول بھیجے کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کہ حضرت کی بہن آئی ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا، بیڑیاں ڈال کر لائے ہیں، قیدی ہے، جیسے ہی پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت سے سارے قبیلے والوں کو رہا فرما دیا، آزاد فرمایا، اور اپنی بہن کا استقبال کرتے ہوئے لا کر کے اپنے مقام پر بٹھایا، ان کی ضرورتوں کو پوری فرمایا اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو مدینے میں رہو، نہیں واپس جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہترین انتظامات کر دوں گا۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے آدمی حقوق اللہ میں اگر کچھ کمی رہ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، نماز روزہ ہے بھائی ٹھیک ہے، کمی بیشی ہو گئی، یہ تو بندہ اور اللہ کے درمیان کی بات ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان، وہ اس کا ہے، وہ دیکھ لے، وہ جان لے، مگر جو حقوق العباد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ بابا حضور علیہ رحمہ فرمایا کرتے کہ میاں بندے بنو اور بندے والے سوال کرو، خدا مت بنو، خدا والے سوال مت کرو۔ بولے یہ کیا مطلب ہے بابا؟ تو بولے خدا ہے، نماز پڑھے کیا، نماز نہیں پڑھے کیا، یہ کیوں نہیں کرے، یہ کیا کرے، روزہ رہے، حج کرے، یہ نہیں کرے، وہ نہیں کرے، یہ خدا کے سوال ہے، یہ خدا پوچھنے والا ہے نا بھئی، یہ خدا پوچھنے والا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے، یہ خدا کے سوال ہے تو خدا مت بنو تم سوال کر کے۔ بولے بندے ہے، بندے بنو، بندے والے سوال کرو۔ تو بولے وہ کیا ہے؟ تو بولے میاں بھوکے ہے کیا، کھانا کھائے یا نہیں کھائے، کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آپ کر سکتے نا۔ اگر انہیں نماز نہیں پڑھا تو کیا آپ گناہ اس کو سزا دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ اگر انہیں نماز پڑھا تو کیا آپ اس کو اجر ثواب دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ نہ آپ ثواب دے سکتے نہ عذاب دے سکتے۔ آپ کر کیا سکتے؟ اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا سکتے، ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے، ننگا ہے کپڑا پہنا سکتے۔ فرمایا بندے ہے تو بندے بنو، بندے والے کام سوال کرو۔ اور ہے حدیث پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے میں جو ہے تیرے گھر میں بھوکا تھا، تیرے پاس آیا مگر تو کھانا نہیں کھلایا مجھے،
بولا اے باری تعالیٰ تیرے کو کھانے کی کیا حاجت؟ بولے فلاں موقع پر تیرے گھر پر ایک فقیر آیا تھا، کھانا مانگا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتا تو تم مجھے وہاں پر پاتا۔ اے بندے میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنا ہے۔ باری تعالیٰ تجھے کپڑے کی کیا حاجت؟ بولے جب وہ فلاں بندہ آ کر کے کپڑا مانگا تھا، اگر تو اس کو پہنا دیتا تو تو مجھے وہاں پر آتا۔ تو معزز سامعین کرام، حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ جب والدین کی حقوق العباد میں بات چل رہی تھی، والدین جب بوڑھے ہو جائیں اور زیادہ ان کا ادب اور احترام کرنا، اور زیادہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اور زیادہ کیوں؟ کیونکہ بھائی بچپنے کو یاد کریے، ہم جب بچپنے میں چھوٹے تھے تو ہمارے والدین ہم کو کیسا پالے ہوں گے، اور قرآن خود سکھا رہے کما ربیانی صغیرا، باری تعالیٰ جب سے بچپنے میں ہمیں پالا پوسا انہوں نے، ویسے ہی تو ان کے اوپر رحم فرما، ویسے ہی رحم فرما۔ خاص طور پر ضعیفی میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، کچھ چیزیں ہو جاتی ہے، نہیں ہم آواز بلند نہیں کرنا، وہاں آواز بلند کرنا، یا کوئی حضرت مجاہد علیہ الرحمہ ہیں، مفسر ہے بہت بڑے، پوچھا گیا کہ فلا تقل لہما اف، اف مت کہو والدین کو، اس سے مراد کیا ہے؟ اف ایک لفظ ہے بھائی، ٹھیک ہے، ایک ڈسگریسفل ورڈ ہے، لفظ ہے۔ تو بولے نہیں، اگر وہ ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں اور اپنے بستر پر چلے جائیں، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اگر وہ اپنے مقام پر پیشاب کر دے بستر پر، تو آپ صاف کرتے ہوئے آپ کے اندر اگر کوئی کراہیت یا پھر زبان سے یا چہرہ بدل کر کے اگر آپ اس کا اظہار کرنا کیا ہے، وہ اف ہے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں کرنا فرما رہا، وہ بھی کرنے سے منع فرما رہا۔ تو معزز سامعین کرام، والدین بہت اہم، والدین، بیوی، بچے۔ بیوی کے کیا حقوق ہے؟ آپ جو کھائے پیے وہ کھلانا پلانا، جو پہنے وہ پہنانا۔ ایسا نہیں ہم لوگ دعوتوں میں چلے جا رہے ہیں، دعوتیں کھا لے رہے ہیں مزے میں دوستوں کے ساتھ، ہماری نائٹ آؤٹس ہو رہی ہے، بیوی بیچاری وہی دال کھانے پہ ہے، نہیں۔ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے، جو آپ پہنے وہ ان کو پہنائے، ان کا حق مہر دے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے، محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ یہ حبیب پاک، ہم لوگ سمجھتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے، بولتے شروع کرتے ہم لوگ مسواک کرنا، امامہ پہننا، ٹھیک ہے، عطر لگانا، سرما لگانا، یہ سنتیں بولتے۔ میں بولتا ہوں بھائی سنتیں یہ بھی ہے، ساتھ میں یہ بھی تو سنت ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا آٹا گوندھ کر کے بھی تو دیتے تھے سرکار، یہ بھی تو سنت ہے نا، کبھی یہ بھی تو سنت کبھی پوری کر لیں۔ گھر کا ہیلپ کرتے تھے، یہ بھی تو سنت تھی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم گھر صاف کر کر کے دیتے تھے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ بچپنے میں کم عمری میں شادی ہو گئی تھی تو ان کو آٹا گوندنے نہیں آتا، پکوان نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھایا کرتے تھے۔ یہ بھی تو سنت ہے بھئی، اگر ہم کرتے ہیں تو کوئی عزت جانے والی چیز نہیں ہے، یہ سوچ کر کریے آپ کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ دیکھیے کتنی لذت آئے گی اب، ٹھیک ہے، تھوڑا لوگ کہیں گے بھئی بیوی کا غلام ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے، یہ بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت صرف ایک خاص کر لینا، دوسری ساری سنتوں کو چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ 70 پر کئی درجے، یعنی مثال کے طور پر 70 گلاسز رکھے ہوئے ہیں سامنے آپ کے، اس میں جو بھی چیز ڈال رہے ہیں آپ، شربت، پانی، جو بھی ڈال رہے ہیں، ایکولی ڈالے تو فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ایک جار بھر گیا ہے، بھر کر بہہ رہا ہے، دوسرے شعبے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ عبادت ہے، ہم عبادت ہی کرتے جا رہے ہیں، بس ہمیں سمجھ میں آ گیا، بس میرے کو سمجھ میں آ گیا عمرہ کرنا ہے، بس حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، بس حج اور عمرہ ہی کیے جا رہا ہوں میں۔ دوسرے پڑوس میں بھوکے مر رہے ہیں، کوئی مسئلہ فکر نہیں ہے ان کو۔ خاندان میں لوگ بھوکے پیاسے ہیں، نہیں کوئی فکر نہیں ہے ان کی، میں میرے کو عمرہ ہی جانا ہے، بس عمرہ کرے تو پچھلے گناہ معاف ہوتے۔ نہیں، میں نے تقریباً لاک ڈاؤن سے ایک سال پہلے، لاک ڈاؤن میں ہی پہلا سال لاک ڈاؤن میں نے ایک مہم شروع کی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ایک شب قدر ایسی بھی منائیے۔ کیسی؟ کہ بھائی شب قدر ہے، اگر رمضان المبارک ہے، شب قدر بولتے ہمارے ذہن میں کیا آتا؟ چلو بھائی آج شب قدر ہے، 100 رکعت قضائے عمری پڑھوں گا، تراویح پڑھوں گا، شب قضائے عمری پڑھوں گا، یہ تسبیحات پڑھوں گا، یہ ذکر کروں گا، وہ کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت، درود، یہی ہمارے ذہن میں فکر میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ہونا بھی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی تو ہو سکتا ہے طریقہ کار، کسی کے گھر میں اناج ڈال کر کے ان کی ضرورت پوری کر کر کے بھی شب قدر منایا جا سکتا ہے۔ ہماری فکر ادھر نہیں جاتی، ہماری فکر جو ہے
ادھر ہی آتی. عبادت بولتے ہم لوگ کیا سمجھتے, بس پریکٹیکلی جو ہے ہماری عبادات وہی ہے, وہ بھی تو عبادت ہے نا. اگر آپ اسلام کے کانسیپٹ پر غور کریں, اگر مثال کے طور پر کسی نے قسم توڑ دی, قسم کھائے توڑ دیے, میں اپنی گفتگو ختم سمیٹ لوں, قسم کھائے کھا کر کے توڑ دیے, تو ہر ایک کو اگر پوچھو میں کسی سے بھی قسم کا کفارہ کیا ہے, بولتے صاحب 3 دن روزے رہنا بولتے. اگر آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے پڑھیں گے 7واں پارہ, کل آیا شاید ہمارے پاس تلاوت میں, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اپنی اپنی قسموں کی حفاظت کرو, اگر قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارے کا ذکر ہو رہا ہے. فکفارتہ, اس کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ نہیں ہے پہلے, اطعام 10 مساکین. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ہم لوگ وہاں سے بھاگتے, ہم لوگ بولتے پہلے روزہ رہ جائیں گے بھائی, بولتے آسان ہے وہ. شیطان وہاں نہیں روکتا آپ کو, شیطان بولتا انہیں عبادت کر رہا کرنے دو, خرچ کرا تو انہیں اللہ والا بن جاتا. یہ فارمولا یاد رکھیے آپ, خرچ کرنے والا اللہ کا محبوب اور صالح بنتا. غریب نواز چپکے غریب نواز ایسے ہی نہیں بنے, بندہ نواز ایسے ہی بندہ نواز, خرچ کرنے والے بنتے. آپ بولیں گے مول صاحب اپنے سے بول رہے ہیں, میں اپنے سے نہیں, قرآن کی ہی روشنی میں بول رہا ہوں. سورہ منافقون ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. لوگوں خرچ کرو اپنا مال قبل اس کے کہ تمہارے پاس تمہاری موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّي, اس وقت بندہ کہے گا, لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب, تھوڑا مجھے مہلت دے دے, تھوڑا میرا وقت پوسٹ پون کر دے, تاخیر کر دے. کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں سب کچھ خرچ کر کے صالح بن کر آ جاؤں گا تیرے پاس, سب کچھ لٹا دوں گا, خرچہ کر دوں گا کر کے نیک صالح بن کر کے آؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کو تاخیر نہیں کی جائے گی. تو خرچ کرنے سے بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے. اور تیسرے پارے میں بھی الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان جو ہے فقر و فاقے سے ڈراتا اور فحش کاموں کی دعوت دیتا. شیطان کے 2 کام, ڈراتا رے آج خرچہ کر دیے تو کل نہیں رہے گا, اور فحش باتوں کا حکم دیتا. واللہ یعیدکم مغفرۃ وفضلا, شیطان کے 2 وعدے ہیں. الشیطان یعیدکم, وہ بھی وعدہ کر رہا کیا, فقر و فاقہ ہو جائیں گا, بھوک افلاس آ جائیں گی, اور برائی کا حکم دیتا, برے باتوں کا کاموں کا. اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کا وعدہ, یعیدکم مغفرۃ وفضلا, مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرما. تو خرچ کرنا مغفرت پانا ہے, فحش کاموں سے بچنا اللہ کا فضل پانا ہے. تو معزز سامعین کرام, تو کیا ہے, میں کہہ رہا تھا کفارہ. کفارہ کیا ہے؟ بولے فکفارتہ اطعام 10 مساکین. سب سے پہلا کام بتایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, کھانا کھلانا فرمایا. اللہ تعالیٰ کو کھلانا بہت پسند ہے. فکفارتہ اطعام 10 مساکین او کسوتہم. دوسرے نمبر پر کیا ہے, یا ان کو 10 کو کپڑا پہنانا. دونوں کام دیکھیے آپ مالی طور پر دیے گئے. او تحریر رقبہ, یا کسی غلام کو آزاد کرنا. تینوں بھی کام جو ہے مال خرچ کرنے کے دیے گئے. ہم لوگ کفارہ بولتے پہلے, لاسٹ پہ جاتے 4تھ پہ. اللہ نے 3 چیزیں پہلے بیان کی, 4تھ پر یہ ہے فمن لم یجد, اگر تم یہ نہیں پائے, فمن لم یجد فصیام 3 ایام, یہ تینوں کام نہیں ہو سکتے تو 3 دن کے روزے رکھو. یہ ہے ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم. جب تم اپنی کفارہ دینے لگو گے اپنے وعدے کی تو یہ طریقہ کار. تو مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے دیکھیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادات جو ہے کبھی شب قدر میں بھی ایسا بھی ہونا, اپنے رشتہ دار غریب ہیں, رشتہ دار ہیں, سادات کرام ہیں, ان کی بھی خبر گیری کرنا. ان کو زکوٰۃ, سب کو معلوم ہے زکوٰۃ نہیں دینا, مگر کیا دینا نہیں پتہ رہتا. تو ان کے ساتھ بھی جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, یعنی جو مال آپ کھاتے ہیں, یعنی زکوٰۃ اور صدقات آپ نہیں کھاتے, اب پریشان نہیں بھائی دینے کے لیے دوسرا نہیں ہے, سادات غریب ہے, نہیں ہے تو ہے دوسرا مال دینا. آپ گھر والوں کے لیے ارے بھائی پیسے نہیں ہے بول کے کیا زکوٰۃ کے پیسے اپنے آپ کھاتے, نہیں کھاتا کوئی بھی. تو نبی کی آل ہے, وہ تو پاک آل ہے, تو ان کے ساتھ صدقات و زکوٰۃ نہیں
بلکہ ان کے ساتھ پاک مال دینا۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقوق العباد، بندہ جو ہے اپنے بندوں کے حقوق ادا کرے۔ تو اس سے جب ایک دوسرے کا حق ادا کرے گا تو دنیا میں لڑائی جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا، میاں بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، بہن بہن کا حق ادا نہیں کر رہا، ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سارے مسائل ہو رہے ہیں، یہ ساری الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ سارے مسائل اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں چونکہ ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، عبادت ہونی چاہیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ فرائض ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ جتنے آپ کر رہے ہیں نا، اللہ کے حقوق ہیں، مگر بندوں کے بھی حقوق سے ہمیں جوڑا گیا ہے، بندوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا، میاں بیوی کی بات کہہ رہا تھا تو ایک طرفہ ہو گئی، بولیں گے صاحب ایک طرفہ بول دیے، دوسرا طرف کا چھوڑ دیے۔ میاں کے حقوق بولے کہ بھئی بیوی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا۔ بیوی کو حکم دیا کہ فرمایا کہ اگر کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو کرے۔ نازیبا مطالبات نہیں کرنا بیوی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، اس کے مال کی، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، اس کے گھر کی۔ اگر شوہر کہے کہ کسی کو پسند نہیں کرتا ہے گھر میں آنا، اس کو نہ بلایا جائے، یہ اجازت نہیں دی گئی، منع کیا گیا۔ جب یہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، جب دونوں کے ساتھ محبتیں ہوں گی تو پھر لڑائی جھگڑے جگہ بناتے ہی نہیں۔ جب ایگو آ جاتا، ایک دوسرے میں انانیت آ گئی، غصہ آ گیا، تو بڑا میں بڑا جب آ جاتا نا، تب یہ رشتے جو ہے بڑا اپنے آپ کو منوانے کے نہیں رہتے۔ ہمارے استاد خواجہ شریف صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے، میاں بچی جو ہے، وہ خاتون جو ہے پھسلی سے پیدا ہوئی ہیں، مرد کی پھسلی سے پیدا کیے گئے۔ فرماتے کہ وہ ٹیڑھی پھسلی سے ہے، آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جاتی۔ تو فرماتے لہذا جیسی ہے اس کو ویسے لے کے چلنا، جیسا ہے ویسا لے کر کے چلنا، کیونکہ وہ نرم ہے، طبیعتاً نرم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جذباتی بھی ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے تو مار توڑ کے لیے نہیں، ہر چیز کو کنٹرول کرنے میں انسان جو ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں کہ اکثر کہا جاتا بھئی مرد جو ہے، ایک کرسچن تھا ہمارے پاس ساتھی، وہ کہنے لگا تھا کہ بھئی آپ کے پاس اسلام میں مرد کو دو حصے دے رہے ہیں۔ اچھا، مرد دو ہونا گواہی دینے کے لیے، خواتین ہے تو ایک مرد کے مقابل دو خواتین ہونا، ایسا کیوں؟ میں نے کہا دراصل قرآن نے خود کہا ہے وہ یہ اس لیے کہ خواتین بھول جاتی ہے، تو ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، اس وجہ سے اللہ نے ایک مرد کے مقابل میں دو خواتین رکھا ہے۔ تو بولے رہے خواتین بھول جاتی تو مطلب کمزوری ہے یہ؟ میں بولا کمزوری نہیں ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ مرد کی بھی ہے طاقت بھولنا، خواتین کی تو اور زیادہ ہے۔ بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں انتقال آج ہو جائے، آج آپ کا جو غم رہتا دوسرے دن نہیں رہتا، دوسرے دن کا غم تیسرے دن نہیں رہتا، آپ بھولنے لگتے۔ اگر آپ نہیں بھولیں گے، آج جو آپ کا غم ہے 1 سال کے بعد بھی وہی غم رہے گا تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ جو بھولنے کی عادت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر، کہ جو واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں نا، آدمی موو آن ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ بڑھنا کیا ہے؟ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے بندے پر۔ خواتین میں اور زیادہ رہتی۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ صبح میں آتے آپ کے پاس اہلیہ آتے موبائل میں، بھائی آج کل ایک نیا آفر لگا ہے، کہتے سیل لگا ہے، لے کر آتے، لا کے بولتے نئے کپڑوں کا، نئے جوتے ہیں، مالے ہیں، فلاں ہیں، آفر لگی ہے۔ آپ دیکھتے بھی نہیں، ہاں ٹھیک ہے نہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں بیچاری اتنی سرچ کر کے، محنت کر کے، ڈھونڈ کے نکال کر لا کر بتائی تھی، آپ کیا کریں؟ ریجیکٹ کر دیے ایک ہی لفظ میں۔ دل نہیں ٹوٹتا اس کا؟ دل ٹوٹتا، انسان کو ہر ایک کو ٹوٹتا دل۔ چھوٹے بچے کو آپ جھڑک دو، آپ بچہ چڑ کے چلے آ رہا، آج کل دل ٹوٹ جاتا اس کا، چلے گئے۔ اگر انہیں وہی بات کو دل میں رکھ لے تو پھر دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ملتا اپنے کو۔ اگر انہیں دل میں رکھ لے یہ بات، ہاں میرے کو ریجیکٹ کرے تھے، انہیں بھول جاتی وہ فوری طور پہ، پھر دوسرے دن جو ہے پھر نیا آفر نکال کے لا کے بتاتے، پھر وہ بھول جاتی پہلے دن کی بات۔ تو یہ جو بھولنے کی عادت، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ بھولنے کی جو عادت خواتین میں زیادہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ کئی ایسے معاملات ہوتے, کوئی بول دیے, کچھ کر دیے, وہ بھول جاتی, پھر کیری آن ہو جاتی, پھر دوسرے دن اپنے کام میں روٹین میں لگ جاتی. تو خواتین میں یہ جو بھولنے کی عادت ہے وہ بہتری کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اب ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دیا کرتی ہے. تو معزز سامعین کرام, خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بھی رکھے ہیں, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق رکھے ہیں, ساتھ ہی ساتھ مخلوق کے بھی حقوق رکھے ہیں. اس میں ماں باپ ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, بہن بھائی ہے, رشتہ دار ہے, عزیز و اقارب ہے, پورے ہر ایک کو سے آدمی کو جو رشتہ دار ہے, پڑوس ہے, محلے والے ہیں, مسجد والے ہیں, ملک والے ہیں, یہ سارے, اور عامت المسلمین ہیں, ہر ایک کے حقوق حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق سے جوڑ دیا ہے. حقوق سے جوڑ کر کے بتایا کہ دیکھو تمہارا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے رہے اور راضی کرنے کے لیے رہے. ایسا نہیں کہ بھئی آدمی, اور ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا جب آدمی ایک صدقہ باہر دیتا ہے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے, اپنے رشتہ داروں میں دیتا ہے تو دوہرا ثواب ملتا ہے. تو فرمایا کہ وہ کیوں؟ تو فرمایا ایک تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ثواب ملے گا, صدقہ و خیرات کا, تو اپنا ایک ثواب رہے گا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی بحرمت سیدنا الحسن و اخیہ و امہ و ابنیہ و جدہ صلی اللہ علیہ وسلم فرج عنا ما نحن فیہ یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واجعل منازلنا فی جنات النعم. یا رب رسول اللہ کریمی سیدی انت مولائی حبیبی مرشدی. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قولنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.